بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کی دھرتی ہمیشہ سے محبت، صبر اور قربانی کی زمین رہی ہے۔ اندرون سندھ کے گاؤں، قصبے اور شہر جب محرم کے چاند کا دیدار کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کربلا کی فضا اس دھرتی پر اتر آئی ہو۔ یہ غم صرف رسم نہیں بلکہ روح کا حصہ بن چکی ہے۔ السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ۔ اندرون سندھ میں عزاداری کا آغاز کسی ایک لمحے یا ایک دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تاریخی سفر ہے جو اسلام کے ابتدائی دور سے جڑا ہوا ہے۔ جب سندھ نے اسلام کو قبول کیا تو اسی وقت سے محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت نے اس زمین میں اپنی جڑیں جما لی تھیں۔ 712 ہجری میں جب محمد بن قاسم سندھ آیا تو اس کے لشکر کے ساتھ صرف فوج نہیں آئی بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت، محبت اور وفاداری کا جذبہ بھی ساتھ آیا۔ عرب مسلمان جو اہل بیت علیہ السلام سے گہری محبت رکھتے تھے، انہوں نے سندھ کے لوگوں کو کربلا کی کہانی سے متعارف کرایا۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ کے ظلم سے بچ کر بہت سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے عراق، حجاز اور ایران سے ہجرت کر کے سندھ میں آئے۔ ان مہاجرین نے یہاں اپنے گھر بسائے اور کربلا کے غم کو اپنے ساتھ لائے، جو دھیرے دھیرے مقامی زندگی کا حصہ بن گیا۔ شروع میں عزاداری گھروں تک محدود رہی۔ بزرگ بچوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سناتے تھے، مائیں علی اصغر علیہ السلام کا ذکر کرتی تھیں اور یوں کربلا کی یاد نسلوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ یہ غم خاموشی سے پھیلتا رہا مگر وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اندرون سندھ کی صوفی روایات نے عزاداری کو اور مضبوط بنیاد فراہم کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں کربلا کو حق اور باطل کے درمیان جنگ قرار دیا، جبکہ سچل سرمست نے امام حسین علیہ السلام کو انسانی عظمت اور سچائی کی مثال بیان کیا۔ ان صوفی بزرگوں کی تعلیمات نے عزاداری کو صرف ایک فرقے تک محدود نہیں رہنے دیا۔ سنی، شیعہ، صوفی حتیٰ کہ غیر مسلم برادریوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو مظلوم انسانیت کی علامت کے طور پہ اپنا لیا۔ سندھی زبان کے لوک ادب نے عزاداری کو اور زندہ رکھا۔ سندھی نوحے اور مرثیے کے ذریعے کربلا کی کہانی کتابوں سے نکل کر عام لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔ یہ ادب غم کو محسوس کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ کے شہر جیسے سہون، لاڑکانہ، شکارپور، روہڑی اور خیرپور عزاداری کے مرکز بن گئے، جہاں مسجد و امام بارگاہ، عزا خانے تعمیر ہوئے، جہاں محرم کے دنوں میں مجلس امام حسین علیہ السلام اور ماتم داری کا اہتمام ہونے لگا۔
السلام علیک یا وارث محرم الحرام کے جلوس اضحیٰ اور تعزیے اندرون سندھ کی پہچان بن گئے۔ علم عباس علمبردار علیہ السلام بلند ہوتے، نوحوں کی گونج اٹھتی اور گلیوں میں غم کی ایک روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ یہ جلوس مشترکہ ہوتے ہیں جہاں ہر طبقے کے لوگ خدمت اور نیاز میں شامل رہتے ہیں۔ علیک یا ابن محمد المصطفى السلام علیک یا ابن علی۔ اندرون سندھ کے لیے عزاداری صرف کربلا کا غم نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ایک پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام اندرون سندھ ہمت، صبر اور حق پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج بھی جب ایام اضحیٰ کا اندرون سندھ میں آغاز ہوتا ہے تو یہاں کا ہر کونا سوگوار ہو جاتا ہے۔ بچے، جوان اور بزرگ سب اس غم امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عزاداری آج بھی اندرون سندھ زندہ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اندرون سندھ میں عزاداری کا آغاز کربلا سے ہوا، مگر اس نے اپنا گھر سندھ کے دل میں بنایا۔ امام حسین علیہ السلام یہاں صرف یاد نہیں کیے جاتے بلکہ روحوں میں زندہ رکھے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کوشش اور یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید عزاداری سید الشہداء اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ حاصل کریں۔ أشهد أنك الإمام البر التقي الرزيق